السلام علیکم ویورز، ناول 9 ایپیسوڈ نمبر 16۔ اسلام آباد کا موسم اتنا گرم نہیں ہوتا، پہاڑوں کی وجہ سے آب و ہوا تازہ رہتی ہے۔ رات ساری بارش ہوتی رہی تھی، موسم اور بھی خوبصورت ہو گیا تھا۔ موبائل کی بیل پر زبان جاگا، آنکھیں کو مل کر اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھایا اور ٹائم دیکھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے موبائل واپس رکھا اور اپنی پناہوں میں سوئی دلکش کو دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، ہاتھ ویسے بھی زبان کے گرے بان میں ڈالا ہوا تھا، دوسرا اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ سو رہی تھی، دوپٹہ پاس کے تکیے پر پڑا تھا، بال سارے ایک طرف بکھرے ہوئے تھے۔ گلے کی وہ ڈوری جس کو زمان نے باندھا تھا وہ بے ترتیب اس رات کی کہانی سنا رہی تھی۔ زمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ مہندی جس پر دونوں کی لڑائی بھی ہو گئی تھی دیکھنے لگا۔ بہت باریک سی، بہت پیاری لگی تھی۔ زمان نے وہ ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دلکش تھوڑا کسمسائی اور پھر حرکت کر کے زمان کے سینے سے لپٹ گئی۔ مائی سویٹ ہارٹ، اٹھنے کا کوئی پلان نہیں آج؟ اٹھ جاؤ، دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے، آؤ باہر جا کر ناشتہ کرتے ہیں۔ دلکش میری جان۔ زمان اس کو بالوں پر ہاتھ سے ہلاتا ہوا اس کو اٹھا رہا تھا۔ زمان 5 منٹ اور بس۔ دلکش تھوڑا اور پاس ہو گئی، اس کے ہونٹ زمان کی گردن پر تھے۔ یار اٹھو نا، مجھے شاور لینا ہے، پھر جانا ہے اور آج میٹنگ بھی ہے، زمان نے اس کو یاد کروایا۔ کوئی نہیں جا رہے کہیں بھی، چپ چاپ میرے پاس رہو، ابھی تو بارش بھی انجوائے نہیں کی۔ دلکش لیٹے ہوئے ہی شروع ہو گئی، ایک تو تمہاری ضد۔ زمان نے کروٹ بدلی اور دلکش بیڈ پر آ گئی۔ وہ اٹھنے لگا جب دلکش نے پھر کالر پکڑ لیا۔ کیا ہے، کیوں بھاگتے ہو؟ دلکش نے اپنے ہاتھ اس کی گردن پر ڈال کر اپنے پاس کھینچ لیا تھا۔ بھاگ نہیں رہا، پر وہ جو روم سے جایا ہے نا، وہی یاد آ رہا ہے۔ زمان نے شوخی سے کچھ کہا، وہ سمجھ گئی اور فوری گردن چھوڑ دی۔ زمان جھکا اور ماتھے پر پیار کر کے کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ اوہ ہیلو مسٹر حبیب، مجھے بھی دیکھنی ہے بارش، لے کر جاؤ مجھے بھی۔ وہ باہیں پھیلائے بستر پر بیٹھی تھی۔ زمان واپس اس کے پاس آ گیا اور اٹھا کر کھڑکی کے پاس لے گیا۔ ملک شہزاد اور تسلیم صبح ہوتے ہی ملک طاہر کے گھر آ گئے تھے۔ یہی کوئی 10 کا ٹائم تھا جب باہر سب محفل جما کر بیٹھے تھے۔ دلکش ابھی تک ملک شہزاد سے نہیں ملی تھی، جس کا اس کو افسوس تھا۔ ناشتہ ایک ساتھ کیا سب نے، تو تسلیم نے ملک شہزاد کو اشارہ کیا۔ وہ پھر چائے کا کپ رکھ کر سنجیدہ سا ہو گیا۔ کیا ہوا بھابھی، سب ٹھیک ہے نا؟ ربینہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ربینہ، سب ٹھیک ہے، تمہارے بھائی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ شہزاد صاحب بولیں آپ۔ تسلیم نے چائے کا سپ لیا اور سکون سے بیٹھ گئی۔ وہ بات کچھ یوں ہے طاہر، میری وجہ سے بچوں کی خوشیاں خراب ہو گئیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میرے بھائی، کیوں نہ ہم اب سادگی سے رسمیں کر کے بچوں کی رخصتی کریں، میں اپنی بہو کو عزت سے لے جانا چاہتا ہوں، ملک شہزاد نے شرمندگی سے کہا۔ بھائی صاحب، یہ کہہ کر آپ نے میرے دل کی بات کر دی، میرا مان رکھ لیا۔ میں تو خود چاہتا تھا پر کہہ نہ پایا، نیک کام میں دیر نہیں کرتے، نکاح تو ہو چکا ہے، کل ہی ان کی رخصتی کر دیتے ہیں، ملک طاہر نے کھڑے ہو کر کہا تو ملک شہزاد نے اٹھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ ناشتے کی میز پر خوشیاں تھیں، اوپر ملک عنایت بھی آ گیا، سبھی خوش گپیوں میں لگ گئے تھے۔ جھولے ختم ہو گئے ہیں تو میں شاور لے لوں؟ دلکش اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ یہ میری فیورٹ رائڈ ہے، دلکش ہاتھ اس کی گردن کے گرد کر کے بولی۔ اچھا جناب، ہاں جی، اچھا چلو فریش ہو جاؤ، میں جا کر ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ دلکش زمین پر لینڈ کر چکی تھی۔ اوہ نو، کیا ہوا؟ وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر بولی۔ میں کون سے کپڑے لے کر آیا ہوں یار، اب گھر جا کر چینج کروں گا، تم ناشتہ بنا دو، میں پھر چلتا ہوں۔ کیا مطلب مجھے کون لے کر جائے گا؟ وہ گوڑی ڈال کر پوچھنے لگی۔ خود ہی آئی تھی اپنے ایک دن کے شوہر کو سوتا ہوا چھوڑ کر، اب خود آ جانا اپنے سسرال۔ زمان ابھی تک ناراض ہو، وہ چلتی پاس آ گئی۔ ہوں تو صحیح، پر یہ صورت ہے کہ ناراض ہونے نہیں دیتی، زمان کے گالوں پر پیار کر کے بولا۔ باہر کوئی آیا ہے؟ نہ، ماموں عنایت لوگ ہی ہیں۔ اچھا چلو باہر چلتے ہیں، سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کرتے ہیں، اور تم سے بدلے میں اپنے بیڈ روم میں لوں گا۔ بدلے لے ہی نہ لینا کہیں۔ دلکش کو پھر کوئی بات یاد آ گئی تھی تو چڑ کر بولی۔ وہ ہنستا ہوا دیکھنے لگا۔ چلیں اب؟ نہیں، یہ پھر کھل گئی۔ اپنی بیگ سے ڈوری پکڑ کر وہ دکھ سے بولی۔ تم چینج کرو اس کو، 1 منٹ، یہ والا پہنو، ابھی کے ابھی چینج کرو اس کو۔ زمان ایک سادہ سا جوڑا نکال کر کھڑا تھا۔ یہ؟ وہ آنکھیں بڑی کر کے بولی۔ اس کو کیا ہے؟ زمان نے ایک نظر جوڑے پر ڈالی۔ اس کے علاوہ نکال دو نا کوئی بھی، پر یہ نہیں۔ دلکش نے زمان کے ہاتھ سے وہ جوڑا پکڑ کر بیڈ پر رکھ دیا۔ یہ کیسا ہے؟ وہ ایک اور سوٹ نکال کر دکھا رہا تھا۔ نہ، کچھ اور۔ وہ مزہ لیتی ہوئی اس کو تنگ کر رہی تھی۔ زمان نے تقریباً سارے ہی الماری چھان ماری۔ دلکش ہر ایک پر نا والا بورڈ لگا کر کھڑی تھی۔ اب زمان کو سمجھ آیا، وہ بس تنگ کر رہی تھی۔ پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ دلکش اب معصوم سی شکل بنا کر اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ زمان کیا کر رہے ہو؟ وہ روک کر بولی۔ یہی باقی بچی ہے سو اس کو پہن لو، اب تو اور کچھ نہیں روم میں، وائفی صاحبہ۔ زمان نے آخری بٹن کھول کر اب ایک سائڈ سے شرٹ اتاری تھی۔ وہ فوری اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بس، ابھی خود ہی کہہ رہے تھے اپنا بیڈ روم یہ وہ، اب خود دیکھو، اور میں آج جا رہی ہوں نا ساتھ۔ دلکش نے سارے بٹن واپس بند کیے اور بستر سے پہلے والا جوڑا اٹھا کر باتھ روم میں چلی گئی۔
سلیمہ کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ دھوکے اور چوری کا کیس ہوا تھا ان پر۔ اس نے خود ہی جذباتی پن میں اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا۔ سلیمہ نے اتنا عرصہ جو چالیں چلائی تھیں اب اس پر ہی الٹی پڑ گئی تھیں۔ عائشہ کو دیر سے ہی صحیح پر سمجھ آ گئی تھی۔ اب وہ جاہل نومین کو بھی اپنا سب کچھ مان چکی تھی اور اس کے ساتھ عالی شان گھر میں مزے سے تھی۔ ویسے بھی نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ عائشہ اب نومی کے ساتھ ہی خوش تھی یا اس کی دولت سے خوش تھی۔ دلکش چینج کر کے آئے تو دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ وہ دونوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ لگتا ہے دوستی ہو گئی ہے۔ صبا نے دونوں کو دیکھا تو مذاق کرنے لگی۔ ہاں بھائی ہوگی دوستی، تمہاری آپی میں جن آ جاتے ہیں پھر وہ میرا خون خرابہ کرتے ہیں۔ زمان بھی صبا کے ساتھ مل گیا۔ اچھا ایک تازہ خبر ہے، اب پتہ نہیں آپ کے لیے خوش خبری ہے یا اداس خبری۔ صبا منہ بنا کر بولی۔ اب کیا ہو گیا؟ زمان نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بتاؤ بھی اب کیا ہوا ہے؟ دلکش نے بھی پوچھا۔ بات یوں ہے، صبا نے سسپینس بڑھایا۔ دونوں نظریں جمائے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ارے بولو بھی، زمان نے کہا۔ خبر یہ ہے کہ تایا ابو اور باقی سب چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کی رخصتی دوبارہ ہو، صبا نے مزے سے کہا۔ کیا؟ دلکش اور زمان ایک ساتھ بولے، پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ یار بیگم، میں نہ کہتا تھا تمہارے تایا کبھی ہماری آبادی میں اضافہ نہ ہونے دیں گے، اب یہ کیا نیا الو ہے؟ زمان نے اس کو دیکھ کر کہا۔ دلکش ہنس پڑی، تھوڑا اچھل کر اس کے کان میں کچھ بتایا۔ اس کو سن کر زمان کہکا لگا کر ہنسا اور وہ خود صبا کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زمان وہاں کھڑا ہنس رہا تھا۔ ماموں نائت اس کو دیکھ کر پاس آ گئے۔ ہاں بھائی، دوسری بار گھوڑی چڑھ رہے ہو، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا یار ماموں، عجیب ہی شادی میری، چھپ کر نکاح کیا، آرام سے رخصتی بھی کر کے بچے پیدا کر کے آتا، کم از کم میرا ولیمہ 400 سال لمبا نہ جاتا، 2 سر کھا گئے ہیں میرا، اور آپ لوگ رخصتی قسطوں میں کر رہے ہیں۔ زمان تپ کر بولا۔ ملک عنایت ہنس پڑا۔ اوئے کاکے، تیرے والد صاحب کا پلان ہے بھائی، ہم تو لڑکی دے چکے، کل کی بجائے آج لے جا، تمہاری بیگم ہے۔ ملک عنایت بھی لڑکوں والی ٹھاٹھ رکھتا تھا، تبھی زمان اور ملک عنایت کی دوستی تھی۔ لگتا ہے مامی سے کلاس لینا پڑے گی مجھے، زمان کہتا کچن کی طرف آ گیا۔ وہاں روبینہ، تسلیم اور ساتھ دلکش کھڑی تھی۔ آجا بیٹا، ماں کو بھی مل لے۔ زمان پاس آ گیا۔ امی یہ کیا سن رہا ہوں، وہی جو سچ ہے؟ تسلیم اور روبینہ ہنس پڑی۔ مطلب آپ لوگوں نے قسم کھائی ہے نا، نہ نانی بننا ہے اور نہ ہی دادی، زمان نے ایک دم کہا۔ دلکش اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ آٹے والا ہاتھ منہ پر رکھ کر وہ فوری شرم سے پلٹ گئی۔ روبینہ اور تسلیم سمیت اب صبا کا بھی ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ ان سب کو ہنستا دیکھ کر زمان کچن سے نکل کر ملک شہزاد لوگ پاس چلا گیا۔ ماں صدقے جائے، میں تو چاہتی ہوں میرے گھر پوتے پوتیوں کی ریل پھل ہو۔ تسلیم نے پاس کھڑی دلکش کو گلے سے لگا لیا۔ تائی امی وہ، دلکش شرمائی سی مشکل سے بولی۔ ہاں لے جو ناشتہ، آج کل زمان کا موڈ ویسے ہی عجیب ہو گیا ہے، ہر بات پر الٹا ریئیکٹ کرتا ہے۔ تسلیم دلکش کو ہدایت کر کے واپس روبینہ کے ساتھ لگ گئی تھی۔ دلکش نے جلدی سے ڈش اٹھائی اور کچن سے نکل گئی۔ زمان سب کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے آواز دے کر بلایا تاکہ وہ ناشتہ کر سکے۔ زمان ٹس سے مس نہ ہوا، دلکش کا دل کیا وہی ناشتہ خود کر لے۔ ابھی چائے کا ایک سپ لیا تھا، زمان آ گیا۔ میرا خیال ہے یہ ناشتہ میرے لیے بنا ہے۔ دلکش سے چائے کا کپ پکڑ کر زمان نے ہونٹوں سے لگایا۔ زمان کیا ہو گیا ہے، کیوں ہر جگہ تمہیں بچے یاد آ گئے ہیں، کچھ بھی کہیں بھی بول دیتے ہو، شرمندگی مجھے ہوتی ہے۔ دلکش غصے سے بڑھی ہوئی بولی۔ کیا مطلب کچھ بھی؟ یاد کرو وہ دن جب منگنی ہوئی تھی، ویسے میں وہ پہلا انسان ہوں جس کی شادی کے بعد منگنی ہوئی، پر اس دن کہا تھا نا مجھے فیملی بنانی ہے۔ دلکش ہکا بکا رہ گئی، اس کی بات پر مکہ مار کر بولی۔ میری بھی اسی دن منگنی ہوئی تھی مسٹر حبیب، اور فیملی، مجھے لگا تم مجھے کہہ رہے ہو، میں تو اسے بہانے جلدی سے ہاں کر دیا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم بچوں کے لیے اتنا ڈیسپریٹ ہو، وہ بھی شادی کے 2 دن بعد۔ ہائے اف، میرے سارے رومانس کا بیڑا پہلے ہماری فیملی نے غرق کر دیا، اب کسر تم پوری کر دو۔ دلکش تمہیں بچے نہیں چاہیے؟ زمان نے معصومیت سے پوچھا۔ زمان تم سے بڑا بھی کوئی بیبی ہے؟ مجھے چاہیے ہے جانی، پر اتنا جلدی نہیں جتنا تم چاہتے ہو۔ زمان ابھی تک مجھے احساس نہیں ہوا، ہاں میں شادی شدہ ہوں، تم میری فیلنگس نہیں سمجھو گے۔ دلکش دکھی سی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب خطرے کی گھنٹی بجی، صبا ایک نیا پیغام لے کر آ گئی تھی۔ وہ سب کے درمیان میں بیٹھے تھے، چاروں طرف ساری فیملی بیٹھی تھی۔ اب کیا نیا بم پھوڑنے والے تھے؟ زمان تو انتظار میں تھا۔ سب کا سناٹا دیکھ کر وہ دلکش کو آبرو چڑھا کر پوچھ رہا تھا، اس کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ دونوں نے لمبا سانس لیا اور سب کا منہ دیکھنے لگے۔ پوری فیملی یوں مصروف تھی جیسے ملک کی کوئی خاص ذمہ داری مل گئی ہو۔ زمان نے منہ پر ہاتھ رکھا اور جمائی روکی۔ آخر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں تو یہ طے کیا ہے ہم سب گھر والوں نے کہ تم دونوں کی واپس شادی ہوگی۔ دلکش ہفتہ ادھر رہے گی تاکہ ساری رسمیں دھوم دھام سے ہوں، اور زمان تم ہمارے ساتھ چلو گے گھر گوڑی پر آنا دلکش کو لینے۔ یوں ہی ملک شہزاد نے اپنی بات ختم کی، زمان کا دل کیا وہ سر پھاڑ لے۔ یہ کون سی شادی ہے جہاں میاں بیوی کو ملنے ہی نہیں دے رہے ہو، کبھی یہ رسم تو کبھی وہ رسم، تو چلو کبھی واپس سے سب دوبارہ، یہ میری زندگی ہے،
کوئی فلم نہیں ہے جو کاٹ چھاٹ کر کبھی یہ کبھی وہ، تنگ آ گیا ہوں میں، آپ کا خاندان، آپ کی یہ رسمیں وہ رسمیں، آپ کا گوڑا آپ کا مبارک ہو، میں جا رہا ہوں اپنی بیوی کو لے کر، کسی ہوٹل میں رہ لیں گے، کم از کم احساس تو ہوگا کہ شادی شدہ ہیں۔ یہاں دن بعد میں ختم ہوتا ہے، میری شادی نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے۔ زمان بڑا بیٹھا تھا، وہ بولتا ہی گیا، دلکش اس کے فٹ فٹ بولنے پر صدقے واڑی جا رہی تھی، اتنے میں زمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا ہو گیا۔ چلو دلکش، اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی نکل رہے ہیں، کسی ہوٹل میں سکون سے رہیں گے، جب 2 سے 3 ہوں گے تب آ جائیں گے، آئی ایم شیور یہ لوگ تب بھی ہماری شادی دوبارہ رکھ لیں گے۔ بیبی بڑا ہو گیا، مزہ نہیں آیا، چل اب دوبارہ کرو شادی۔ زمان کا اتنا کہنا تھا، ساری فیملی کہکا لگا کر ہنسی اور ہنستے ہی گئے۔ یار ہم کل کر رہے ہیں تمہاری رخصتی دوبارہ، پھر یہ سارا کھیل تماشا ختم، اب کل تک کا تو انتظار کر سکتے ہو نا؟ ملک شہزاد نے وثوق سے پوچھا۔ زمان نے دلکش کا ہاتھ چھوڑا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانتی تھی زمان غصے سے گیا ہے، سب کے سامنے اس کے پیچھے نہ گئی، پر پریشان ہو گئی تھی۔ زمان جا چکا تھا، دلکش خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور جا کر کمرہ لاک کر لیا تھا۔ ہم نے بچوں کی خوشیوں کا مذاق بنا دیا ہے، اس سے اچھا تھا وہ واقعی الگ رہ لیتے۔ نکاح کیا دونوں نے، پھر بھی ہماری باتوں کے مان کو وہ اپنا رشتہ نہیں شروع کر پا رہے، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ سب بیٹھے تھے جب ملک عنایت نے دھیمے سے کہا، بالکل بھائی عنایت، آپ نے درست کہا ہے، تسلیم نے بھی کہا، سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اس دن میں بیوقوفی نہ کرتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ ملک شہزاد نے شرمندگی سے کہا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بھائی، اسی میں بھی کچھ اچھا ہی ہوگا جو سب کے لیے اچھا ہے۔ ہاں طاہر، پر کل زمان کی میٹنگ ہے، وہ لاہور جا رہا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ کام نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے کل کا کہہ تو دیا ہے، پر کل دیکھو اب۔ اچھا ایک مشورہ ہے، کل میں بھی راولپنڈی واپس جا رہا ہوں، تو کیوں نہ آج ابھی اسی وقت بچوں کی رخصتی کر دیں، کل سے بھلا آج اور آج سے بھلا ابھی، سارے معاملے حل ہو جائیں، پھر پرسوں ولیمہ رکھ لو تاکہ سب لوگ آ جائیں۔ ملک عنایت کی بات پر سارے ہی متفق ہو گئے تھے، سب اٹھ کر ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے، پر دلہا دلہن ناراض ہو کر اپنے اپنے کمروں میں بند۔